الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ المطہرین واصحابہ المقربین وأولیاء امتی وعلماء ملتی اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: قد افلح من تزکا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الامین۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، جس طریقے سے ہم دنیا کے معاملات کی تیاریاں پہلے کرتے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے سیزن کے کچھ ایام ہوتے ہیں کہ جن مہینوں میں کاروبار بڑی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، بلکہ کئی کاروبار تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف سال میں 1-2 مہینہ کرتے ہیں لوگ اور پھر پورا سال بیٹھ کے کھاتے ہیں اس کا پھل۔ اور وہ جب سیزن کے دن آنے ہوتے ہیں پھر اس سے پہلے وہ لوگ اپنے کاروبار کی، اپنی دکان کی کوئی معاملات سیدھے کرتے ہیں اور پھر سیزن کے دنوں کے لیے خود کو تیار کیا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان شریف سے پہلے 2 مہینے ہیں، ان مہینوں کی نسبت دیکھیں کیا کمال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمائی، فرمایا الرجب لتطہیر البدن، فرمایا رجب جسم کی طہارت کا مہینہ ہے۔ اسلام بحیثیت مذہب خود بڑا پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن کی پاکیزگی کا بھی حکم دیا
لیکن صرف باطن کی پاکیزگی کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں اپنے جسم کو پاک رکھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ آج کل ایک عجیب سا ٹولہ پیدا ہو گیا ہے، ان لوگوں کا یہ ذہن ہے اور وہ لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں اور یہ باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بس دل پاک ہونا چاہیے، اور وہ ظاہر لوگوں پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں جو پاؤں تک بھی جاتے ہیں، یا جو ہمارے ناخن بڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے جسم پہ جو گندے کپڑے ہیں، بھئی ان کو نہ دیکھو، ہم اندر سے پاک ہیں، ہمارا دل صاف ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بس جی اندر کی پاکیزگی، حالانکہ اکثریت کے ساتھ آج کے دور میں ایسے دعوے کرنے والوں کو دیکھا جائے نا تو ان کے دل عداوتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ گدیوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ملنگ ٹائپ کے لوگ ہیں، ایک علاقے کا ملنگ دوسرے علاقے کے ملنگ سے نفرت کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھی اس کے پاس کیا لینے جاتے ہو۔ اس کے باوجود کہ وہ لوگ مدعی ہیں اس بات کے کہ بھئی ہم اندر سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، ظاہر ہمارا جیسے بھی ہے ہمارے ظاہر پہ نہ جاؤ، لیکن اس کے باوجود دلوں میں عداوتوں، کینوں اور بغض اور اس طرح کی چیزوں کے ڈھیر ان کے موجود ہیں۔ حالانکہ دیکھیں کہ یہ تو معیار تھا، آج ہمارے درمیان بھی نا ملنگوں کو تو ایک طرف رکھ دیں، اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے درمیان بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عداوتیں ہم پال لیتے ہیں، جی اس نے فلاں شادی پہ مجھے نہیں بلایا، اس وجہ سے میں نے اس سے بولنا ہی نہیں ہے، میں گیا تھا اس نے میری عزت نہیں کی، اس وجہ سے میں نے بھی اس کو عزت نہیں دینی، جی اس نے میری سلام کا جواب نہیں دیا، بھئی ممکن ہے اس نے سنا نہ ہو، امکانات میں سے ہے۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جی میں گزر رہا تھا میری طرف دیکھ کے وہ ہنسا، ممکن ہے کہ وہ کسی اور بات پہ ہنس رہا ہو، لیکن میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میری وجہ سے ہنسا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میں تجھے وصیت کرتا ہوں اس کو سنبھال کے رکھنا۔ عرض کی حضور ارشاد فرمائیے، تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو رات کو بستر پہ سونے کے لیے لیٹے تو تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں عداوت نہیں ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ جب تو سو کے اٹھے تو تب بھی تیرا دل صاف ہونا چاہیے۔ فرمایا میری اس نصیحت کو پلے سے باندھ لے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ عمل کرتا ہوں تو پھر مجھے اجر کیا ملے گا؟ بے محنت بندہ کرتا ہے پھر اس پہ اجر بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کروں گا، حضور کی نصیحت کو پلے سے باندھوں گا اور میرے وسیلے سے یہ پیغام قیامت تک کے امتیوں کو ملنے والا ہے۔ حضور اس پہ کوئی ترغیب بھی ارشاد فرما دیں کہ جو بندہ بھی یہ کرے گا تو آقا اس کو اجر کیا ملے گا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب تو یہ کام کرے گا اللہ تجھ پہ اپنی رضا اتار دے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ جنت تو اس کی رضا کا گھر ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ جب تو اپنے دل کو اللہ کی مخلوق کے بارے میں صاف رکھے گا پھر اللہ پاک تجھ پہ راضی ہوگا اور راضی ہو کے تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ پیر شریف اور جمعرات ان دو دنوں میں اللہ پاک کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ پاک ہر کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے، مومنوں کے، ایمان والوں کے اعمال۔ لیکن فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال کو اللہ پاک قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں عداوت رکھتا ہو۔ اللہ پاک فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں اس کی نمازیں، اس کے نفل، اس کے روزے، اس کے صدقات یہ واپس لے جاؤ، اور جب تک یہ بندہ صلح نہیں کر لیتا اس بندے کے ساتھ اس وقت تک میں اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ احادیث مطہرہ میں آتا ہے جن میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کتنی تعداد کے اندر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ جس کے دل کے اندر کسی مومن کے بارے میں کینہ ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ شب برات کے بارے میں بڑی فضیلت آئی کہ اس رات اللہ پاک اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا جس کے دل میں کسی مومن کے بارے میں کینہ ہو اللہ پاک اس کو اس رات بھی معاف نہیں کرتا۔ یعنی
پاک راتوں کے اندر جو شب قدر اور شب برات اور ایسی راتیں کہ جن میں اللہ کی رحمت کثرت سے اپنے بندوں پہ اترتی ہے، کینہ پرور اور بغض رکھنے والے بندوں کو اس رات بھی معافی نہیں ملتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو بندے کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ عرض کی گئی حضور کون کون سے؟ فرمایا ایک تو حسد کرنے والا، وہ بیچارہ ساری زندگی اسی پریشانی میں رہتا بھی اس کو یہ کیوں مل گیا، وہ جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس پہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت دوسرے کی پریشانی میں لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، اس کے پاس نئی موٹر سائیکل کیوں آ گئی، اس کی جیب میں اتنے پیسے کیوں آ گئے، اس کے بینک کے اندر یہ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اس نے اتنے اچھے کپڑے کیوں پہن لیے، وہ اس کی لوگ اتنی عزت کیوں کرتے ہیں میری کیوں نہیں کرتے۔ بس وہ اسی پریشانی کے اندر بیچارہ ساری زندگی کڑ کڑ کے مر جاتا ہے اور وہ اسی پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ فرمایا حسد کرنے والا بندہ کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ کینہ پرور بندہ جس کے دل میں کسی دوسرے کو، وہ ساری زندگی اسی تکلیف میں ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کدی آئیں گا نا میری داڑھ تھلے پھر تیرے نال ویکھاں گے اسی کرنے کی ہیں، یعنی ہم نے جو ہے نا وہ دا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری زندگی نا بس وہ اسی دا میں ہے۔ اور جب بندہ کسی دا میں بیٹھا ہو پھر اس کو سکون نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم میں پچھلی قوموں والی برائیاں نہ آ جائیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برائیاں کیا تھیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا وہ حسد کرتے تھے، وہ عداوت رکھتے تھے، اپنے دلوں میں کینے پالتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، اور جب بندہ کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، پھر اس کی تکلیف پہ راضی ہوتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی مسلمان کی تکلیف پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اسے اس تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی میں راضی ہوا، وہ جیلم کے بابے نے کہا تھا نا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، وہ سجنا بھی مر جانا۔ بھئی میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرا دشمن مر رہا ہے یا وہ تکلیف میں ہے یا اس کو نقصان ہو گیا، کس بات کی خوشی؟ اور یہ حدیث پاک سامنے ہے، جب مسلمان کی تکلیف پہ راضی ہوں گے اللہ اسی تکلیف میں مجھے مبتلا کر دے گا۔ اللہ پاک اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ آج گھروں میں جنگ لگی ہوئی ہے، سگے بھائی جو ایک دوسرے کا نام لے کے جیتے مرتے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، ایک دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہو، سگے بھائی ایک دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہوتے، بھائی خوش ہو رہا ہے چنگا ہے میری نیسی نہ ماندہ آج دن چنگا ہو، وہ بھئی کس بات، وہ تیرا سگا بھائی تھا، ایک ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں کھا کے پلنے والے اور ایک چنگیر پہ بیٹھ کے ساری زندگی پلنے والے، آج ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں، دوسروں کی تکلیف پہ خوش ہو رہے ہیں، اور یہاں تک عداوتیں رکھ لی ہیں کہ مرنے کے بعد تعزیت کرنے کے لیے سگے بھائی کے گھر نہیں جا رہا۔ یعنی ہم نے اتنا اپنے دلوں کو پتھر بنا لیا کہ مرنے کے بعد بھی ہماری عداوتیں اور ہمارے بغض اور ہمارے کینے ختم نہیں ہوئے، اور ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت المقدس فتح کیا تو ایک عورت، اس کا خامند عیسائیوں کی فوج کا جرنیل تھا، وہ یہ کہنے لگی کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، وہ قتل ہو گیا اس جنگ کے اندر، تو میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مل نہیں رہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اس عورت کے بچوں کو تلاش کرو، اور پھر خود اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور کہنے لگے کہ میں بھی تمہارے بچوں کو تلاش کرتا ہوں۔ اور اس وقت تک سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان رہے کہ جب تک اس عورت کے بچے مل نہیں گئے، جب سلطان کے سپاہی اس عورت کے بچوں کو پکڑ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لائے اور کہا حضور مل گئے، فرمایا جلدی سے بلاؤ اس عورت کو۔ وہ عورت حاضر ہوئی، فرمایا بی بی یہ لے تیرے بچے۔ تو وہ عورت کہنے لگی تیری سمجھ نہیں آئی صلاح الدین ایوبی
کہ تجھے جب گھوڑے پہ دیکھا جنگ کرتے ہوئے تو عظیم سپہ سالار تھا، تیری آنکھیں آگ برساتی تھیں، تو ہماری طرف دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے جیتے جی کھا جائے گا، لیکن جب تو گھوڑے سے اترا اور تیرے سر پہ فتح کا تاج سج گیا، اور اب میں تجھے ایسا نرم دل محسوس کر رہی ہوں کہ جیسے سگی ماں اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، تو ایسے میرے بچوں کے بارے میں متفکر اور پریشان تھا، تیری سمجھ نہیں آئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا بی بی ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو اللہ نے کل جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، ان کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے ابھی پیارے ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رحمت ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے، کمال کا جملہ بولا، فرمایا بی بی ہم اپنے دل میں کسی کافر کا بغض بھی نہیں رکھتے، مسلمان کا بغض تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو کافر کا بغض بھی اپنے دل میں نہیں رکھتے، آج کافر کلمہ پڑھ لے ہم صف میں اپنے ساتھ کھڑا کریں گے، ہمارے دلوں میں کب کسی کا بغض ہے، ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، ہم دشمنی کرتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہم دوستی رکھتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، میری ذات کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب اس عورت نے دیکھا تو صرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کردار سے متاثر ہو کے اس عورت نے کلمہ پڑھ دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھا ہمارا کردار۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج سگے بھائی سے اتنی عداوت کر رہا ہے اور اتنی عداوتیں پال لی ہیں اپنے دلوں میں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو یہ سبق نہیں دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ میں نے عرض کر دیا، بلکہ آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت کے مدینہ النور جانے سے پہلے مدینہ پاک کے اندر 2 قبیلے آباد تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا، یہ 2 بھائیوں کی اولاد چلی آ رہی تھی، اور دونوں قبائل اتنے مضبوط تھے اور ان میں باہمی جنگیں اتنی کثرت کے ساتھ ہوتی تھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں اور اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں قتل عام ہوتا تھا، اور صرف اس بات پہ بھئی اس نے مجھے گھور کے کیوں دیکھ لیا، اسی بات پہ لڑائی شروع ہو گئی، جی میں کھڑا ہوا تھا اس نے میری طرح منہ کر کے جو ہے وہ طنزیہ جملہ بولا، اس بات پہ لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائیاں اتنی کثرت کے ساتھ ہوتی تھیں کہ جناب والا ہزاروں کی تعداد میں جوان قتل ہو جاتے تھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں قدم رکھا اور مصطفیٰ جان رحمت نے جانی دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پہ جانیں چھڑکنے لگے، وہ جو ایک دوسرے پہ تلواریں سونتا کرتے تھے، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ایک دوسرے کی محبتوں کے دم بھرنے لگے۔ یہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا فیض تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نور تھا جس نے ان کے سینوں کو ایسا روشن کر دیا۔ بلکہ ایک موقع پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرانی جنگوں کا ذکر چھڑ گیا، اوس و خزرج کے جوان بیٹھے ہوئے تھے، پرانی جنگوں کا جنگ بیاس کا ذکر چھڑ گیا، اور ایک بندہ کہنے لگا اس جنگ میں وہ پتہ ہے ہم نے جو ہے وہ تیرے باپ دادے کے ساتھ کیا کیا تھا، ہمارے باپ دادے نے تیرے باپ دادے کو قتل کیا تھا۔ جب یہ بات چھڑی، اصل چھیڑنے والا کوئی اور منافق تھا، وہ چھیڑ کے خود بھاگ گیا اور دور کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگا، اور یہ مسلمان صحابہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا طوالت پکڑ گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ تلواریں نیاموں سے باہر ہو گئیں، اور قریب تھا کہ پھر سے قتال شروع ہو جاتا۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے، یا رسول اللہ حضور کے غلام لڑ رہے ہیں، جنگ بیاس کا ذکر چھیڑ کے وہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حضور جلدی سے مسجد نبوی شریف سے نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ پڑھ کے فرمایا ابھی بھی جاہلیت ختم نہیں ہوئی، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے اور پھر جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور قرآن پڑھتے جاتے تھے، اور وہ جن ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جن کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں، اب حضور کے قرآن کی برکت سے انہی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برس رہی تھیں، رم جم آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی، اور وہ جو تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کی گردن اتار دینی ہے، بس حضور کے قرآن سننے کی برکت تھی، تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا کے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہونے لگا۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام، کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اسلام جو ہے مبارکہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کی، اس میں اللہ پاک فرماتا قد افلح من تزکا،
کامیاب وہ ہے جو تزکیہ کرتا ہے، جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، جو طہارت حاصل کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے، آپ ان کو ملتے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ فرماتے تھے میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ تو ایک دن آپ کے بھائی نے اس سے کہا کہ بھئی وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس سے ملتے کیوں نہیں؟ فرمایا نہیں ملوں گا۔ کہا بھئی کیوں؟ وہ کہنے لگے بھی وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ حضور کا غلام نہیں ہے، میں اس وجہ سے اس کو نہیں ملوں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم کا بھائی کہنے لگا بھائی کہاں ملتے ہیں، خون کے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ آج بھی یہ بات ہوتی ہے نا جی، خونی رشتے کہاں ملتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم کا بھائی کہنے لگا عمر خون کے رشتے کہاں ملتے ہیں، کہاں سے ڈھونڈو گے بھائی؟ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے تھے، پاس سے حضرت بلال حبشی گزر رہے تھے۔ آپ نے بازو پکڑ کے کہا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، یہ دیکھو بلال میرا بھائی ہے۔ فرمایا بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کو سر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ بھئی جو حضور کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ بڑا قریبی بھی ہو، وہ ایک باپ کی اولاد بھی ہو، لیکن نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضروری ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام جہاں یہ حکم دیتا ہے، یہ دو طبقے ہو گئے۔ کچھ ملنگوں نے کہا کہ جی بس جو ہے وہ باطن ہی باطن ہے، باطن کی پاکیزگی حاصل کریں اور ظاہر جیسا بھی رکھیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ظاہر کو پاک کرنے کی۔ لیکن ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ دین صرف جو ہے وہ دل کی پاکیزگی کی طرف اشارے نہیں کرتا، وہ دین کپڑوں کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ دین گلی کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ دین محلے کو بھی پاک کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ دین اپنے گھر کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ دین اپنے مدرسے کو بھی پاک کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ دین اپنی مسجدوں کی طہارت کا بھی حکم دیتا ہے، وہ دین زبان کی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے، وہ دین یہ کہتا ہے کہ انسان کا باطن بھی پاک ہو جائے، انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے۔ ظاہر اور باطن پاک ہو جائے گا، انسان کا کردار ایک نمونے کی صورت اختیار کرے گا، اور یہی وہ نمونہ تھا ہمارے اسلاف کے اندر کہ جن کے ظاہر کو بھی دیکھتے تھے لوگ تو حضور کی جھلک نظر آتی تھی۔ امام محمد بن حسن شیبانی مشہور واقعہ ہے کہ صرف آپ کی صورت پاک کو دیکھ کے ایک علاقے کے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ بھئی کیا تھا ان کی صورت کے اندر؟ ان کا ظاہر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نقشے کے اندر ڈھلا ہوا تھا۔ یہی سبب تھا کہ ان لوگوں کا کردار بھی تبلیغ کرتا تھا، ان لوگوں کا جسم بھی تبلیغ کرتا تھا۔ ان کو دور سے دیکھ کے پتہ لگتا تھا یہ محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے جس دین کو ماننا ہے، ہمارے پاک نبی صلی اللہ، قرآن مجید برہان رشید میں واضح طور پہ آ گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام جوگیوں کا مذہب نہیں ہے کہ مہینہ مہینہ غسل ہی نہ کوئی بندہ کرے۔ یہ آج ڈھونگ رچایا ہوا ہے لوگوں نے اور اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی مہینہ مہینہ اپنے آپ کو ناپاک رکھو، اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد بھی بیوٹی پارلر میں جاتا پھرے۔ یہ عجیب فیشن آ گیا ہے۔ عورتیں تو میک اپ کرتی تھیں، اب ہمارا نوجوان بھی میک اپ کر رہا ہے، اور عورتوں سے زیادہ میک اپ آج کل نوجوان کر رہے ہیں، مرد کر رہے ہیں۔ مرد کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو چیزیں عورت کے لیے، اور عورت کے لیے بھی اس حد تک کہ عورت صرف اپنے خامند کے لیے زینت اختیار کرے، خامند کے علاوہ عورت کو بھی زینت کا حکم نہیں ہے۔ بھئی کیوں باہر ساج سنور کے دفتر میں کس کے لیے زینت کر کے جا رہی ہے؟ ساج سنور کے جب وہ باہر بازاروں کے اندر کس کے لیے زینت کر کے جا رہی ہے؟ اس کو زینت کا حکم صرف اپنے خامند کے لیے، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے زینت کرے، وہ جناب والا اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے خامند کے لیے زینت اختیار کرے، غیر مرد کے لیے تب بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے خوشبو اس لیے لگائی کہ اس کی خوشبو غیر مردوں کے ناک تک پہنچے اور غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، فرمایا اللہ اور اس کا رسول اور اس کے فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک اس کو دھو کے نہ نماز پڑھے۔ میرے بھائی اسلام تو اتنا صاف ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا آج تو ہمارا نوجوان کا زیور یہ چیزیں نہیں ہیں، اور نوجوان کو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو نہ اسلام جوگیوں کا مذہب اور نہ اسلام اتنا ایڈوانس کہ مرد بھی میک اپ اور بیوٹی پارلر کے پیچھے لگا رہے۔ اسلام کل پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے خیال بھی پاک ہوں، انسان کے تصورات بھی پاک ہوں،
اور گلی محلے کو بھی پاک رکھا جائے، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، خدا کی قسم جس نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اتنا پاک حضور کا جسم پاک اتنا پاک تھا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اتنا پاک تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ظاہر اتنا پاک تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جو فضلات مبارکہ تھے، حضور پخانہ مبارک کرتے تھے تو وہاں سے بھی کستوری کی خوشبو آتی تھی، کیونکہ دین سے بہت حد تک ہم دور ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ظاہر کو بالکل بھلا دیا، یعنی یہ ملنگ ٹائپ لوگ، لمبے لمبے بال، بڑی بڑی مونچھیں، اور جسم کے بال کاٹنے نہیں، بس جی ہم اپنے اندر کو صاف کر رہے ہیں، دل کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا، بلکہ آپ دیکھیں تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیں، وہ صوفیہ ہوں، وہ علماء ہوں، وہ فقہاء ہوں، وہ مجتہدین ہوں، تمام نے یہ کہا ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، دل سے مسلمان نہیں ہے، اس پہ حکم سارے مسلمانوں والے لگے، کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ ہے۔ اور ایک بندہ اس نے داڑھی شریف نہیں رکھی ہوئی، کہتا جی مینوں داڑھی نال بڑا پیار ہے۔ بھی کیسا تجھے پیار ہے کہ جو تو نے رکھی ہوئی نہیں ہے؟ اب اس پہ حکم شریعت کا لگے گا، شریعت اس کو فاسق کہے گی، بلکہ فاسق مولن کہا جائے گا کہ اس نے شریعت مطہرہ کے یہ واجب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں اس کا درجہ واجب کا ہے۔ اب میں دعویٰ کروں مجھے داڑھی شریف سے بڑی محبت ہے اور داڑھی شریف رکھوں ہی نہ، 70-80 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن بابا جی آج بھی صبح صبح رگڑ رگڑ کے اپنا چہرہ مونڈتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو داڑھی کے اندر بہاتے ہیں۔ وہ نوجوان تو کہتا تھا مولوی جی میرا یہ بیاہ ہونا ہے، حالانکہ ایمانداری سے بتائیں مولوی کیا روارے مرتے ہیں؟ مولویوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ نوجوان کہتا جی مولوی جی یہ تو میرا بیاہ نہیں ہوا، میں یہی داڑھی رکھ لاں۔ کیا مولویوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ مولوی کیا کوارے مر جاتے ہیں؟ یا جو لوگ داڑیاں رکھتے ہیں کیا وہ لوگ یہ معاملات دنیا سے محروم رہتے ہیں؟ اور نہیں میرے بھائی، یہ بہانہ ہے، یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے میرے دل کے اندر، یہ شیطان ورغلانا چاہتا ہے، یہ شیطان ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے جی مجھے بڑی محبت ہے داڑھی سے، بس رکھنی نہیں؟ بھئی جب محبت ہے پھر رکھنی پڑے گی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے پہ سجانا پڑے گا، اور پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پوری ایک مشت مبارک، مٹھ برابر ریش مبارک، نور سجایا رب تبارک، چن دوالے جیوں کر حالا، لا الہ الا اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ مبارک تھا، پوری ایک مشت 4 انگل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں جیسے چاند کے گرد حالا ہوتا ہے نور کا، ایسے میرے مصطفیٰ کے چہرے کے گرد داڑھی شریف سجا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو فتویٰ ظاہر پہ ہے، بندہ بڑا دعویٰ کرتا رہے جی مجھے محبت ہے، بھئی کیسے محبت ہے؟ قبول نہیں کی جائے گی اس کے اس دعوے کو۔ بندہ دعویٰ کرے اسلام کا اور دل میں منافقت ہو، اب اس کے ظاہر پہ فتویٰ ہوگا بھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس پہ شریعت کے اصول لاگو ہوں گے، اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا۔ فتویٰ ظاہر پہ، صوفیاء بھی یہ کہتے ہیں، علماء بھی یہ کہتے ہیں، فقہاء بھی یہ کہتے ہیں، مجتہدین بھی یہ کہتے ہیں، تمام یہی کہتے ہیں کہ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ تو اسلام جب پاکیزگی کی بات کرتا ہے، اسلام جب طہارت کی بات کرتا ہے، اسلام جب نفاست کی بات کرتا ہے، پھر باطن کی طہارت اور نفاست تو ہوگی شامل، لیکن سب سے پہلے اسلام ظاہر کو پاک کرنے کا حکم دے گا۔ ایک آدمی کے بال بڑے لمبے لمبے اور پراگندہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رکھے ہیں تو ان کا اکرام کرو، اگر بال لمبے رکھے ہیں تو ان کی عزت کرو۔ بال جو ہے وہ لمبے رکھنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن کندھوں تک، کندھوں سے نیچے رکھنے کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ مرد بال لمبے رکھ سکتا ہے لیکن کندھوں تک، کندھوں سے نیچے نہ رکھے۔ اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بھئی اس حد تک کہ اس کا اکرام بھی کریں، یعنی سنت مبارکہ کے مطابق تیل لگا کے کنگھی کر کے عزت اور توقیر کے ساتھ ان بالوں کو رکھیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رکھیں۔ آج نوجوان رکھتے ہیں کسی اور طرز کے اندر، وہ طرز شریعت کے اندر ممدوح نہیں ہے،
قبول نہیں کرے گی شریعت اس کو، لیکن اجازت صرف اس حد تک دی گئی۔ لیکن آج ایسے بھی بابے موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کے بال مریدوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، اور ایسی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ پانی ان میں سے گزر ہی نہیں سکتا، اور بابا جی نے 2 سال ہو گئے ہیں جی بابا جی نہاتے نہیں، اور بابا جی ناپاک پھر رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے، ایسی اندھی جہالت ہماری قوم کے اندر آ گئی ہے کہ بس یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ شریعت مطہرہ کا باغی بندہ ہے، بس چند جھوٹی کرامتیں انہی کے مریدوں سے سن کے لوگ معتقد بن جاتے ہیں۔ ایسے بے شرع بندوں کے، جس نے غیر محرم عورت کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے وہ کیسا پیر ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ عورتوں سے بیعت کی تھی، مردوں سے بھی کی، عورتوں سے بھی کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، لیکن عورتوں سے حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، فرمایا پردے میں بیٹھ جاؤ، فرمایا بلال یہ کپڑا پکڑا دو ان عورتوں کو، اور کپڑے کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت نے بیعت کی۔ یہ کیا ہوا کہ پیر صاحب نے غیر محرم عورت کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا اور کہہ رہا جی پیر اور مرید کا کائے کا پردہ ہے؟ اور میرے بھائی اگر نبی اور امتی کا پردہ ہو سکتا ہے تو پیر اور مرید کا پردہ بھی لازم ہے۔ پیر پہ لازم ہے وہ اپنی مریدنی ہو یا جو بھی ہو وہ غیر محرم سے پردہ لازم رکھے۔ یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کو توڑتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ کے بندہ گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی جو پیر، جو مولوی، جو شریعت کا دائی، جو بھی جس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ کہیں رسول اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کا نافرمان ہے پھر وہ بندہ خود منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تمہیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ مذہبی لوگوں کی پیروی تو اس لیے کی جاتی ہے نا بھی ہمیں جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنیں گے، تو جو خود بیچارہ جہنم کے رستے پہ چل رہا ہے وہ ہمیں کیسے جنت کے رستے پہ لے کے جائے گا؟ تو یہ کیسی فقیری ہے جی؟ بال لمبے لمبے رکھے ہوئے پیر صاحب نے، جسم کے بال جی 20 سال ہو گئے نے ساڑھے پیر انہاں وڈے ہی نہیں۔ یہ کیسا پیر ہے اور یہ کیسی فقیری ہے کہ جسم سے بدبو کے پھپھولے اٹھتے ہوں اور خوشبوئیں لگا کے اس بدبو کو چھپایا جائے؟ بابا جی جب ان کو نہانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، غسل کے فرائض سے ناواقف ہیں۔ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو دھو کے تیل لگا کے کنگھی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو سفر میں جو چیزیں حضور کی ایک چھوٹی سی صندوقچی کے اندر ہوتی تھیں ان میں تیل بھی ہوتا تھا، ان میں سرما بھی ہوتا تھا، ان میں کنگھی بھی ہوتی تھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ان چیزوں کو ساتھ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ کیا کہوں کیسے ہیں پیارے تیرے پیارے گیسو، دونوں عارض ہیں دہا لیل کے پارے گیسو۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک اگرچہ پیوند لگے ہوتے تھے، کئی پیوند حضور کے لباس مبارک پہ ہوتے تھے کیونکہ حالات اس وقت بظاہر ایسے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ محمد علی ظہور نے کہا تھا نا نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ میرے پاک نبی نے خود فقیری کو اختیار کیا، فرمایا اگر چاہوں احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے۔ فرمایا نہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں قیامت تک کوئی غریب میرا امتی پریشان نہ ہو جائے جی، ہم ایسے اور حضور ایسے تھے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میں فقیری کی زندگی اختیار کروں گا تاکہ قیامت تک کوئی غریب امتی پریشان نہ ہو، اس کو پتہ لگ جائے ہمارے آقا نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے۔ اختیاری فقر حضور نے اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود اگرچہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک پہ پیبند ہوتے تھے لیکن حضور کا لباس مبارک صاف ستھرا ہوتا تھا۔ حضور دھو کے صاف ستھرا اور کثرت کے ساتھ میرے مصطفیٰ سفید لباس استعمال کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ حضور کا پسندیدہ لباس سفید ہے۔ کیوں؟ سبب اس کا اور بھی ہیں، لیکن ایک سبب یہ ہے کہ سفید کپڑے پہ دھبا جلدی نظر آ جاتا ہے۔ دوسرے رنگ کے کپڑے دھبے چھپا جاتے ہیں لیکن سفید رنگ کا کپڑا داغ کو ظاہر کر دیتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سفید لباس استعمال کرتے تھے۔ بس تھوڑا سا بھی داغ دھبا لگا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دھو کے دوبارہ نئے سرے سے پاک اور صاف کر کے لباس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف لائے اور فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر کچھ کپڑے دھونے والے پڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان کو دھویا کیوں نہیں؟
عرض کی حضور بس جب میں نے سوچا بھی تھوڑی دیر میں دھوتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کپڑے گندے ہو جائیں تو فوراً دھو دیا کرو، کیونکہ کپڑا جب دھلا ہو وہ اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے۔ تم نے کپڑے کو اللہ کی تسبیح سے ہی روک دیا ہے، اس کو جلدی سے پاک کر کے دھو کے رکھو تاکہ یہ کپڑا اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں دوبارہ سے شروع ہو جائے اور اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو اپنے جسم کو بھی پاک کرو، اور جب تم اپنے جسم کو پاک کرو گے اللہ تمہارے دل کو پاک کر دے گا۔ جسم کو تم پاک کرو اور جسم کی پاکیزگی کی برکت سے اللہ پاک تمہارے دل کو پاک کر دے گا۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زینہ بتایا، یہ سیڑھی بتائی، یہ ذریعہ بتایا کہ انسان اپنے ظاہر کو نہ بھولے، انسان کو اپنا ظاہر بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ مسلمان کو ہمیشہ نفاست پسند ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نفاست پسند تھے نبی، اور بلکہ کیا کہیں اس بارے میں، نفاست کی جتنی تعریفیں ہیں وہ ساری مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ دیکھ کے لوگوں نے نفاست کی تعریفیں کی ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا انس کوشش اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو۔ فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان پہ لازم کر دیتا کہ ہر وقت باوضو رہیں، جب وضو ٹوٹے فوراً دوبارہ سے وضو کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اے میرے بیٹے تجھے ایک وصیت کرتا ہوں۔ عرض کی حضور کریں؟ فرمایا اگر ہو سکے ہمیشہ باوضو رہو۔ عرض کی آقا اس کی برکت کیا ہوگی؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو جس بندے کی روح حالت وضو میں فرشتے قبض کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو شہید کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو شہیدوں والی موت عطا فرماتا ہے جس بندے کی روح حالت وضو کے اندر قبض ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اگر ہو سکے، یعنی اب دیکھیں اتنی پاکیزگی کا حکم دیا کہ ہر وقت بندہ باوضو رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وظیفہ بھی ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روزی کے اندر برکت ہو، تمہارے رزق کے اندر اللہ پاک برکت دے دے، عرض کی حضور کیا کریں؟ فرمایا وضو پہ وضو کرتے جاؤ، جب وضو ٹوٹے فوراً باوضو ہو جاؤ، ہر وقت باوضو رہو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دے گا۔ میرے بھائی کتنا سادہ سا وظیفہ ہے، کتنا سادہ سا عمل ہے، اور کتنا اجر اللہ پاک نے اس پہ عطا فرما دیا ہے کہ باوضو حالت کے اندر اگر ہماری موت آتی ہے تو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹوں مجھے اٹھاؤ، کیونکہ بڑے لاغر و کمزور ہو چکے تھے۔ فرمایا بیٹوں مجھے غسل دو۔ عرض کی ابا جی آپ کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو غسل دیا جائے، بیماری بڑھ جائے گی۔ فرمایا بیٹوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے اور اب میں اس دار فانی کو چھوڑنے والا ہوں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو مرنے کے بعد فوراً ہی غسل ہونا ہے، لیکن حضرت صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹو مجھے فوراً غسل دو۔ عرض کی ابا جی کیوں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو ان کو تکلیف نہ ہو، گھین نہ آئے، بدبو نہ آئے، اور وہ کسی وجہ سے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، اور وہ محبت سے میری طرف آئیں۔ میرے بھائی اسلام تو اتنا پاک تھا۔ حضرت عثمان غنی کو کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم بڑی سادگی کی زندگی اختیار کر گئے، آپ اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے ایک حدیث یاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا اور ان کی کیفیت ایسے تھی کہ جیسے پتہ نہیں کتنا غریب ہے۔ فرمایا اوے میرے صحابی تو بڑا مالدار تھا۔ عرض کی حضور اللہ کا شکر ہے مال ہے۔ فرمایا پھر تیرے جسم پہ نظر کیوں نہیں آتا، اس کا اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے بے بہا دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے بیچارے مانگ کے گزارا کرتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، بس انہوں نے ظاہری ہو لیا، ان کی عادت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے پھر اس نعمت کے اثر کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔
اللہ پاک یہ چاہتا ہے میں نے نعمت دی ہے اس کا اظہار اس کے جسم پہ. امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف کو نصیحت فرمائی. فرمایا بیٹا جب تبلیغ کے لیے بیٹھو تو اعلیٰ لباس پہنو. فرمایا جب بیان کرنے کے لیے بیٹھو تو عمدہ امامہ شریف سجاؤ. خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرو تاکہ کوئی تم سے نفرت نہ کرے. تمہارے ظاہر سے بھی تبلیغ ہوتی ہے, تمہارا امامہ بھی تبلیغ کرتا ہے, تمہارے جسم کا لباس بھی تبلیغ کرتا ہے, تمہاری زبان کی انداز بھی تبلیغ کرتا ہے. لہٰذا تمہاری ایک ایک جسم کے اعضاء کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے. ہاں اگر لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے یا قیمتی لباس اس لیے پہننا ہے کہ میں فخر کروں, تکبر کروں, پھر تو گناہ ہے میرے بھائی. تکبر کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا, یہ تو ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا غالباً کسی اور بزرگ کا واقعہ میرے ذہن سے نام اکھڑ گیا, وہ بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بڑا قیمتی لباس پہنا. تو ایک مرید کہنے لگا حضور کبھی تو آپ, حضرت خواجہ جنید بغدادی, عرض کی حضور کبھی تو آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے اور آج آپ اتنے شاہانہ لباس پہننا آپ نے شروع کر دیا ہے. آپ نے وہ جو قیمتی پوشاک تھی اس کو اتارا اور نیچے دیکھا تو وہی پھٹا پرانا کپڑا تھا. عرض کی حضور یہ کیا, نیچے کیا اوپر کیا؟ فرمایا یہ ظاہر لوگوں کے لیے ہم نے رکھا ہے, ہم اپنی فقیری بھی لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ کے فقیر سمجھ کے ہماری خدمت نہ کرے, کوئی یہ نہ سمجھے جی مولوی ماڑے ہوندے نے تاں انہاں نوں دینا چاہیے. نہ میرے بھائی, حضرت خواجہ جنید ہم اپنی غریبی کا ذکر بھی اپنے رب سے کریں گے. اور بھئی کس کے سامنے رونا, دنیا داروں کے سامنے. یہ تو تانے دے دیتے ہیں, کوئی ایک دفعہ دے گا نا تو سال بعد سنا دے گا اینوں میں 1000 روپیہ دیتا سی. 1000 کے پیچھے بات کیوں سننی ہے, ہم کیوں کسی کے سامنے روئیں؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی نے بتایا ہے, انہوں نے بتایا مخلوق کے سامنے مت رو, جب بھی رونا ہے اللہ کے سامنے رو. وہ ایک حکایت میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک مالدار بندہ وہ کہتا ہے کہ میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا. آخری بات کر کے گفتگو ختم کر. وہ کہتا ہے گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا, بڑی بے چینی, دل تڑپ رہا تھا. کہتا اٹھا اور گھر کے سین میں ٹہلنے لگا, لیکن سین میں بھی سکون نہیں ملا. بے چینی, دل ایسے تھا جیسے کوئی چیز کھینچ رہی ہے مجھے, مقناطیس کی طرح. وہ کہتا ہے اپنے گھر سے بھی باہر نکلا, سڑک پہ ٹہلنے, لیکن سکون نہیں مل رہا. پھر دل میں خیال آیا چلو جب وہ مسجد میں جاتے ہیں کوئی 2 نفل پڑھتے ہیں شاید دل کو سکون مل جائے. وہ کہتا میں مسجد میں گیا, نماز کا وقت نہیں تھا لیکن وضو کر کے میں نے کہا کہ چلو 2 نفل پڑھتا ہوں شاید اس سے دل کو سکون ملے. تو وہ کہتا ہے جب میں مسجد کے اندر پہنچا باوضو ہو کے, ایک بندے نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور سر سجدے میں رکھ کے وہ کہہ رہا تھا مولا آج میں نے ایک بندے کا قرضہ دینا ہے اور مجھ سے ہو نہیں سکا, یا اللہ ارادہ میرا ہے کہ میں اس کا قرضہ اتار دوں, مالک مجھ میں ہمت نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے قرض سے چھٹکارا حاصل کر سکوں, مالک مہربانی کر میرے لیے کوئی غیب سے سبب پیدا کر. وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی دعا سن کے حیران ہو گیا. میں نے کہا میری جو بے چینی تھی اصل سبب تو یہ تھا. وہ کہتا ہے میں نے فوراً اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور جب اس نوجوان نے سر سجدے سے اٹھایا, کہتا میرے دل میں بھی خیال ہے یار ایسا سفید پوش بندہ جو اپنی غریبی کا ذکر بھی رب کے سوا کسی سے نہیں کر رہا, یہ تو حقدار ہے اس چیز کا. کہتے جب اس نے سر سجدے سے اٹھایا, اٹھ کے باہر جانے لگا, میں نے اس کو بازو سے پکڑ لیا. میں نے کہا یار تیرا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا اتنے 1000 قرضہ ہے. وہ کہنے لگا کہ میں تو مالدار بندہ تھا, یہ چھوٹی سی معمولی رقم تھی میرے لیے. میں نے فوراً چیک بک پہ چیک سائن کیا اور میں نے کہا کہ بھئی یہ فلاں بینک سے جا کے یہ چیک نکلوا لینا اور کیش کروا لینا اور اپنا قرض ادا کرو جا کے. کہتے ہیں جب وہ نوجوان پلٹنے لگا تو پھر دل میں خیال آیا کہ یار ایسے سفید پوش بندوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے. میں نے پھر اس کو بازو سے پکڑا اور اپنی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور نکال کے اس کو تھما کے کہنے لگا یار یہ پکڑ لو, آگے بھی کبھی ضرورت پڑے تو اس پہ میرا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے, مجھے کال کر لینا. کہتے ہیں اس نوجوان نے اس کی خودداری پہ صدقے جائیں, اس نے وہ کارڈ وہیں پہ میری طرف مجھے واپس پکڑا کے کہنے لگا حضرت صاحب یہ کارڈ اپنا سنبھال کے رکھیں, مجھے کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اسی کو فون کروں گا جس نے تمہیں مسجد کے اندر بھیج دیا ہے, اور جس نے آج تجھے بھیج دیا وہ بعد میں میری کفالت نہیں کرے گا, میں کیوں کسی کو کہتا پھروں. اور میرے بھائی کسی کے سامنے کائے کو رونا. اسلام ظاہر کو پاک کرنے کا حکم دیتا ہے, اسلام باطن کو بھی پاک کرنے کا حکم دیتا ہے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا حضور جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اما پاک نے فرمایا حضور گھر میں آتے ہی مسواک کرتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ عرض کہ حضور جب گھر سے باہر جاتے تھے تب کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہے تب بھی حضور مسواک کر کے باہر جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے بھی اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھا، باہر جاتے ہوئے بھی ظاہر کو پاک رکھا۔ اور یہی ہمیں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے تعلیم دی ہے کہ مومن ہر وقت پاک ہونا چاہیے، مومن کا جسم بھی پاک ہو، مومن کا دل بھی پاک ہو۔ رجب اس کو جسم کی پاکیزگی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ہم اپنے جسموں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، تو پھر ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہماری روحوں پہ ہوگی، اور اللہ اس کی برکت سے روحوں کو بھی پاک فرمائے گا۔ وما علیہ